بھائی شادی ضرور کروں گی، لیکن کوئی ایسا انسان ملے تو صحیح، جو انسان ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کرے۔ یہاں پر صرف حوث کو پورا کرتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں، بندہ کس پہ یقین کرے۔ بس بھائی بچپن سے ایسے ہیں، نہ والدین سر پر نہ والدہ ہیں، جن کے گھروں میں کام کرتی تھی، جن کے گھروں میں کام کر کے جوان ہوئی ہوں، اب وہ لوگ بھی، ان کی بھی نیت بری ہو گئی ہے کیونکہ میں جوان ہو چکی ہوں۔ بس یہی کہ اس دنیا میں کوئی انسان اچھے ہیں اور کوئی برے، تو صرف آپ کو دیکھ کے، آپ کا لہجہ بات کرنے کی تمیز دیکھ کے یہی تھا کہ نہیں، اس دنیا میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئزہ پاکستان اور میں ہوں آپ کو میزبان نواب احمد۔ تقریباً آج 12 بجے کے قریب میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا تو یہ بہن فٹ پاتھ پہ کھڑی تھی، بے یار و مددگار یہ کھڑی تھی، تو میں ان کے پاس رکا، میں نے ان کو کچھ ہیلپ ان کی کرنا چاہی، مجھے لگا کہ یہ شاید یہ بھیک مانگ رہی ہیں، لیکن جب میں نے ان کو کچھ پیسے دیے خدا کی رضا کے لیے تو انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیوں نہیں چاہیے تو اس نے کہا مجھے بھیک نہیں چاہیے۔ میں حیران ہوا، تجسس پیدا ہوا، مزید ان سے سوالات کیے تو پتا چلا کہ ان کے والد بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، اس کی والدہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، اور یہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں انہوں نے کام کیا اور رزلٹ کیا ملا کہ وہاں ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی، 2 بار انہوں نے اپنی جان بچائی، اور انہوں نے بہتر سمجھا کہ یہ فٹ پاتھ پہ اپنی ساری زندگی گزار دیں، نہ کہ کسی کو اپنی عزت دکھائیں۔ تو انہوں نے فٹ پاتھ پہ، تقریباً آج چوتھا دن تھا کہ فٹ پاتھ پہ ہی یہ راتیں اپنی گزار رہی تھی۔ تو آج یہ بہن، میں ان کو اپنے آفس لے کے آیا ہوں، ان سے جب میں نے سوالات کیے تو بہت دکھ ہوا، تو آئیے اس سے جانتے ہیں اور آپ کو ان کی جو بھی حقائق ہیں وہ بتلاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح اتنی تکلیف دہ زندگی میں آپ اپنا گزارا کر رہی ہیں؟ بس بھائی بچپن سے ایسے ہیں، نہ والدین سر پر نہ والدہ ہیں، جن کے گھروں میں کام کرتی تھی، جن کے گھروں میں کام کر کے جوان ہوئی ہوں، اب وہ لوگ بھی، ان کی بھی نیت بری ہو گئی ہے کیونکہ میں جوان ہو چکی ہوں۔ 2 سے 3 مرتبہ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ اور اپنی عزت کو بچایا، لیکن اب اس گھر میں بھی گزارا نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو گیا اس دنیا میں زندگی گزارنا۔ اب آپ فٹ پاتھ پہ، آپ بتا رہے تھے آپ 4 دن سے فٹ پاتھ پہ ہی، کیسے اپنا کھانا پینا اور فٹ پاتھ پہ گزارنا لوگوں کی طرف سے تو بہت نیگیٹو طریقے سے دیکھا جاتا ہوگا کہ جوان لڑکی کھڑی ہے۔ بس پھر کیا کریں، مل جاتا تھا تو کھا لیتے تھے، نہیں ملتا تو نہیں کھاتے تھے۔ جب میں نے آپ کو کچھ پیسے آپ کی ہیلپ کرنا چاہی، مجھے تو لگا کہ آپ بھیک مانگ رہی ہیں، جب میں نے آپ کی ہیلپ کرنا چاہی تو آپ کیوں رو پڑی؟ بس یہی کہ اس دنیا میں کوئی انسان اچھے ہیں اور کوئی برے، تو صرف آپ کو دیکھ کے، آپ کا لہجہ بات کرنے کی تمیز دیکھ کے یہی تھا کہ نہیں، اس دنیا میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ بس بھیک اسی لیے نہیں لیتی کہ جب دنیا کی حوث کا شکار ہونے سے بہتر ہے بندہ باہر زندگی گزار لے، وہ بہتر ہے۔ بہت مشکل ہے آپ کے لیے اپنی زندگی کو سروائیو کرنا، آپ اس دنیا میں بے سہارا ہیں، ایک اللہ کی ذات کے سوا آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے، والد آپ کے نہیں، والدہ نہیں ہے، 2 دفعہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی جہاں آپ کام، اب آپ بے یار و مددگار ہیں، تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میرے خیال میں جب آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے رب کریم کے علاوہ، تو بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے انسان کا انتخاب کر کے جو آپ کو گھر لے کے دے دے، آپ کی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ بھائی شادی ضرور کروں گی، لیکن کوئی ایسا انسان ملے تو صحیح، جو انسان ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کرے۔ یہاں پر صرف حوث کو پورا کرتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں، بندہ کس پہ یقین کرے۔ نہیں، اگر کوئی واقع میں ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی جو ہیں، بہت ایسے اچھے انسان موجود ہیں جو آپ کی پہلے تمام تر ضروریات کو پورا کرتے ہیں، آپ کو گھر لے کے دے دیتے ہیں، آپ کو چھت مہیا کرتے ہیں، آپ کی جو انیشیلز پرابلمز ہیں ان کو وہ کور کرتے ہیں، تمام تر آپ کو تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ، پہلے آپ کی وہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں، آپ کی عزت کو ڈھانپتے ہیں، وہ تو آپ کر لیں گی؟ جی ضرور، اگر کوئی میری عزت کو عزت بنا کے رکھے گا، میری عزت کو ڈھانپے گا، تو میں اس شخص سے شادی ضرور کروں گی۔ ناظرین، اس بہن کی ویریفیکیشن کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے حالات دیکھے ہیں میں نے، اس کی لائف کو اچھی طرح دیکھا ہے میں نے۔ یہ فیس اپنا اس لیے نہیں دکھا رہی کہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کی عزت کا مزید تماشا بنے، یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا انسان
جو ان کو مکمل تحفظ فراہم کر سکے, ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھ سکے, تو یہ اس شخص سے شادی کی خواہش مند ہیں, یہ واقع میں ہی شادی کرنا چاہتی ہیں, یہ دنیا کے ان درندوں سے بچنا چاہتی ہیں جو کہ عزتوں کو نوچتے ہیں. میں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر صاحب استطاعت ہیں آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں, آپ ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں, ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھ سکتے ہیں, تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کی ان سے رابطہ بھی کروائیں گے, آپ کا تمام تر جو بھی معاملات ہیں ان کو کلیئر کروائیں گے. لیکن خدارہ ضرور آپ اس بہن سے رابطہ کیجیے گا, کیونکہ یہ بیچاروں مددگار ہے, اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے زندگی کو جینے کا, کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. اس کے پاس دو راستے ہیں, یا خودکشی یا اپنی زندگی کو یہ چلائے. بہت مشکل سے یہ اپنے حالات کو گزاریں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس بہن کا سہارا بنیں گے, کیونکہ ایسے جو محسن لوگ آتے ہیں میڈیا پہ, ان کا ضرور آپ سہارا بنا کریں. یہ واقعی میں محسن ڈیزرو کرتی ہیں بیچاروں میں. اتنی ان کی کہانی میں سچائی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور رونا آتا ہے ان کے کہانی سن کے کہ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں لوگ موجود ہیں. اچھا بہن, آپ مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے گا, بہت سے اچھے پاکستانی بھائی ہمارے موجود ہیں اوورسیز, جو جن کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ضروریات کو پورا کر سکیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ واقع میں ہی آپ کرنا چاہیں گی؟ کیونکہ در بدر دھکے کھانے کا, فضول اپنی عزت کو نیلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. اگر کوئی شخص آپ کو مکمل تحفظ دیتا ہے تو آپ واقع میں شادی کر کے اپنی لائف کو جاری کریں. جی بالکل, میں ضرور کروں گی. جو میرا سہارا بنے گا, میری عزت کو اپنی عزت سمجھے گا, مجھے چھت لے کے دے گا, میں اس انسان سے ضرور شادی کروں گی. اگر کوئی اوورسیز پاکستانی بھائی آپ کو باہر میں, میرا مطلب یہ ہے, اگر کوئی اوورسیز پاکستانی بھائی آپ کو باہر لے جانا چاہتا ہے, کیونکہ اس پاس وسائل ہوں, اگر وہ باہر آپ کو رکھنا چاہتا ہو, تو کیا آپ اس کے ساتھ شادی کر کے چلی جائیں گی؟ چلی جاؤں گی, لیکن اس چیز کا خیال رکھیے کہ وہ میری عزت کو وہاں پہ جا کے تار نہ کرے, اپنی عزت سمجھ کے لے کے جائے گا, تو میں ضرور جاؤں گی اس کے ساتھ. ناظرین, یہ تھی اس بہن کی سٹوری جو ہم نے آپ تک پہنچا دی. امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس بہن کا سہارا بنیں گے, اور اگر کوئی اوورسیز پاکستانی بھائی ان کو باہر بھی لے جانا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے کہ ان کی عزت کو عزت سمجھے, ان کی عزت کو تار نہ کرے. امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور ان کا سہارا بنیں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان نواب احمد کو دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.